بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستو، آج کے جمعہ میں نے ارادہ کیا ہوں کہ بڑوں کے ادب اور احترام کے بارے میں بات کروں۔ اس کا ریزن، اس کی وجہ یہ ہے کہ آج میں دیکھ رہا ہوں ہمارے مسلم نوجوان جو تھوڑی بہت کتابیں پڑھ کر، تھوڑی بہت تعلیم حاصل کر کے الحاد اور کفر کی طرف بڑھ رہے ہیں، ان میں الحادی ذہن پیدا ہو رہا ہے، اور پھر وہ کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے بڑوں پر، ہمارے بزرگوں پر، ہمارے علماء پر، پھر وہ بڑھتے بڑھتے آدمی کی جب ہمت بڑھ جاتی ہے، پھر وہ تابعین پر، صحابہ اکرام پر، ائمہ اکرام پر، اور پھر آگے چل کے وہ اتنا زیادہ آگے بڑھ جاتے کہ انبیاء پر اعتراض کرنے لگ جاتے، اور پھر اعتراض کرتے کرتے پھر وہ سلمان رشدی اور تسلیمہ نسرین بن جاتے اپنے زمانے کے۔ یہ جو تسلیمہ نسرین اور سلمان رشدی پیدا ہوئے، کہاں سے پیدا ہوئے؟ یہ کافروں کے، مشرکوں کے، یہود کے، نصارہ کے، ان کے گھروں میں نہیں پیدا ہوئے، یہ مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے، لیکن ان کی شروعات یہیں سے ہوئی۔ ان کا الحادی ذہن، انہوں نے سب سے پہلے اعتراض کرنا شروع کیا۔ شروعات کی اپنے مسجد کے امام صاحب سے، مسجد کے امام صاحب پہ اعتراض کیے سب سے پہلے، پھر بستی کے بڑے مولانا پہ اعتراض کیے، پھر اس کے بعد آگے بڑھتے ہوئے وقت کے جو بڑے اکابر علماء تھے ان پہ اعتراضات کیے۔ اس کے بعد پھر ہمت اور بڑھی تو ائمہ اکرام پہ اعتراضات کیے، اور زیادہ ہمت بڑھی تابعین پہ، صحابہ اکرام پہ بھی اعتراض کیے، اور زیادہ ہمت بڑھی پھر نبیوں پہ، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی، نعوذ باللہ ان لوگوں نے اعتراض کیے۔ پھر اور ہمت بڑھ گئی تو قرآن اور حدیث پہ بھی اعتراض کر دیے، اور آگے چل کے مسلمانوں کے گھروں میں سے پیدا ہوئے یہ لوگ اسلام کے ہی دشمن بن کر کھڑے ہو گئے۔ تو آج یہ ذہن ہمارے نوجوانوں کا ہو رہا ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے نوجوان فیس بک اور واٹس ایپ کے ذریعے سے بجائے ہدایت پانے کے گمراہ زیادہ ہو رہے ہیں۔ ان کے جو طریقے سے وہ ہمارے بزرگوں پہ اعتراض کرتے ہیں، ہمارے بڑوں کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، اس کو پڑھنے کے بعد آدمی کا خون کھول جاتا، غصہ آتا آدمی کو پڑھنے کے بعد اور سننے کے بعد اور دیکھنے کے بعد۔ تو اسی لیے میں نے آج کے جمعہ میں ارادہ کیا ہوں کہ ہمارے دلوں میں ہمارے نبیوں کی، صحابہ اکرام کی، بزرگان دین کی، تابعین کی، اولیاء اللہ کی، ائمہ اکرام کی عزت، عظمت اور محبت اپنے ماں باپ سے زیادہ ہونا چاہیے، اس کو بیان کروں اور ان کے مقام اور مرتبے کو بتلاؤں کہ ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ اس لیے کہ جو انسان اعتراض کرنے والا ہوتا ہے وہ اپنی زندگی کو بھول جاتا ہے، وہ کتنا بڑا شرابی ہے، کبابی ہے، جواری ہے، پتہ نہیں کتنوں کے ساتھ اس نے زنا کیا، منہ کالا کیا، وہ اپنی زندگی کو بھول جاتا ہے، اور ایسے اللہ والوں پر اعتراض کرتا ہے جنہوں نے بالغ ہونے سے لے کے آج تک کبھی تکبیر اولیٰ کو نہیں چھوڑا، جنہوں نے کبھی اپنے زندگی میں تہجد کی نماز کو نہیں چھوڑا، جنہوں نے پوری زندگی دین کی خدمت میں لگا دی، یہ اپنے کالے منہ سے اور گنہگار منہ سے جو ہے ان کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے۔ تو یہ ہمت آج اس لیے پیدا ہو رہی ہے کہ نوجوان ہمارے الحاد اور کفر کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں۔ یاد رکھو، ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے، جو ہم ایمان لاتے ہیں وہ ایمان میں ہمارے اوپر فرض ہے کہ سب سے پہلے ہمارے دل میں عظمت اور محبت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات کی،
اور اس کے بعد انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی. ہمارے دلوں میں ہمارے نبیوں کی اتنی عزت، اتنی عظمت اور اتنی محبت ہونا چاہیے کہ کوئی اگر ان کی شان میں گستاخی کرے تو ہمارا خون ایسا کھول جانا چاہیے. کوئی اگر ہمارے نبیوں کے بارے میں گستاخی کر رہا ہے، ان کے بارے میں برا بھلا کہہ رہا ہے یا ان کے بارے میں کچھ لکھ رہا ہے تو وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جس کو غصہ نہ آئے اور جس کے خون میں ابال نہ پیدا ہو. اور وہ مسلمان، وہ سچا اور پکا مسلمان ہی ہوگا جس کو غصہ آئے گا، جس کے خون میں ابال پیدا ہوگا اور جو یہ چیز کو برداشت نہیں کرے گا کہ میرے نبی کی شان میں کسی نے گستاخی کیسے کیا کی. تو یہ ایمان کا تقاضا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک صحابی تھے سامنے بیٹھے ہوئے، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ حضور میں جنت میں آپ کا پڑوسی بننا چاہتا ہوں. اور پھر یہ کہا کہ حضور مجھے آپ سے محبت ہے. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ دیکھ کیا کہتا ہے، سوچ لے. وہ کہنے لگے کہ ہاں حضور مجھے آپ سے محبت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے سے محبت کا صرف دعویٰ کرنے سے کام نہیں چلے گا. اگر تم کو ایمان کے حلاوت کو پانا ہے تو تمہارے دل میں میری محبت، تمہارے ماں باپ سے زیادہ، تمہارے رشتہ دار سے زیادہ، تمہاری اولاد سے زیادہ، تمہارے ان کھجوروں کے باغوں سے زیادہ جس میں پھل لگے ہوئے ہو، اور سخت گرمی کے موسم میں ٹھنڈے سائے سے اور ٹھنڈے پانی سے زیادہ جب تمہارے دل میں میری محبت پیدا ہوگی اسی وقت تم ایمان کے درجے کو پہنچ سکتے ہو. تب تک تم کو ایمان کی حلاوت بھی نہیں حاصل ہوں گی. اور پھر یہ کیسے مسلمان جو اپنے نبیوں پر اعتراض کر رہے ہیں اور بزرگوں پر اعتراض کر رہے ہیں. مجھے اسی لیے آج خاص طور پہ وہ ٹاپک چھیڑنا پڑا. اور پھر اس کے بعد ہمارے دلوں میں صحابہ کی عظمت ہونا چاہیے. نبی کے بعد سب سے بڑا مرتبہ اس سرزمین کے اوپر انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے بعد سب سے زیادہ مقدس، سب سے زیادہ برگزیدہ اگر کسی کی ذات ہے تو وہ کس کی ذات ہے؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی. اب اس کے بعد مقام اور مرتبہ ہے صحابہ کا. کچھ لوگ صحابہ کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، وہ یہ بھول جاتے ہیں وہ کتنے گناہوں کے گڑھوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، ان کی راتیں کہاں کہاں پر گزری ان کو بھی پتہ نہیں ہوتا. اس کے باوجود ان کو زندگی میں کبھی نماز کا پتہ نہیں ہے، اس کے باوجود صحابہ اکرام کے اوپر یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں. حالانکہ مسلمان پر فرض ہے کہ صحابہ کی عزت اور عظمت اس کے دل میں سب سے زیادہ ہو انبیاء کے بعد میں. اس لیے کہ صحابہ کون تھے؟ صحابہ وہ تھے، اگر یہ صحابہ اس وقت دین کی خاطر اپنے گھروں سے باہر نہیں نکلتے، اپنے دکانوں کو نہیں چھوڑتے، اپنے پکے پکائے باغات کو نہیں چھوڑتے، اپنے وطنوں کو نہیں چھوڑتے، اپنے جان کی مال کی قربانیاں نہیں دیتے، یاد رکھو پوری دنیا میں یہ جو دین عام ہے وہ دین بھی عام نہیں ہوتا تھا. صحابہ اپنے گھروں سے نکل گئے، اپنے شہروں سے نکل گئے، بستیوں سے نکل گئے. اور قبریں کہاں پر بنائیں؟ تو صحابہ رہنے والے تھے عرب کے. قبریں ہندوستان میں ملیں گی، قبریں آپ کو ملیشیا میں ملیں گی، انڈونیشیا میں ملیں گی، چائنا میں ملیں گی. دنیا میں جہاں پھیل گئے، یورپ، افریقہ، ہر جگہ آپ کو صحابہ کی قبریں ملیں گی. صحابہ پھیل گئے اللہ کے نبی کے پیغام کو لے کر، یہ قربانیاں دی. یاد رکھو آج دین کی خاطر ہمارا 1 کلومیٹر چلنا مشکل ہے اور صحابہ نے پوری زندگی دین کی خاطر لگا دی. وہ صحابہ کی شان میں اگر آج کے زمانے میں کوئی گستاخی کرتا ہے، ہمارے اس زمانے کا وہ سب سے بڑا منافق ہے، وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا. اس کو اپنے ایمان کو چیک کرنے کی ضرورت ہے. اس نے اپنے کلمے کی تجدید کرنا چاہیے کہ جو اپنے صحابہ پر اعتراض کر رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس زمانے کا سب سے بڑا خائن ہے، وہ سب سے بڑا خارجی ہے جس کے دل میں صحابہ کی عظمت نہیں ہے. اور پھر صحابہ کے بعد مقام اور مرتبہ آتا ہے تابعین کا، تبع تابعین کا، بزرگان دین کا، اولیاء اللہ کا. ہمارے زمانے میں کچھ ایسے داڑھی منڈے پیدا ہو چکے ہیں جو رگڑ کے کھرپا مارتے ہیں اور ائمہ اکرام پہ اور بزرگان دین پہ اعتراض کرتے ہیں.
سوچو ان کو کیا حق ہے جن کی صورت بھی مسلمان کے جیسی نظر نہیں آتی. یہ ان ائمہ پر اعتراض کرتے ہیں جن ائمہ اکرام نے اپنی پوری زندگی صرف اور صرف اللہ کے دین کو پھیلانے میں، قرآن اور حدیث کو جمع کرنے میں اور قرآن اور حدیث کی تعلیم کو عام کرنے میں لگا دی.